ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو الیکشن سے متعلق اس خصوصی جرگے میں، اور بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے جیو نیوز کے کارسپانڈنٹ اور متحرک رپورٹر جو قبائلی اضلاع سے بھی تعلق رکھتے ہیں، خود قبائلی ہیں، جناب رسول داوڑ نے۔ تو ویلکم آپ کو۔ اور پہلے یہ بتائیے کہ قبائلی اضلاع میں بھی یہ مرجر کے بعد پہلی مرتبہ بلدیاتی انتخابات ہو رہے تھے، تو کیسا رہا رسپانس لوگوں کا اور امن و امان کی صورتحال کیسی رہی؟ یقیناً اوورآل تو اچھی رہی، خاص کر یہ درادم خیل کے علاقے میں تھوڑی بہت مرجر مخالف جو لوگ تھے یا نظریے کے لوگ تھے وہ نکل آئے تھے۔ البتہ یہ تھا کہ باقی باجوڑ میں اور دیگر جو اضلاع تھے ان میں اچھی ٹرن آؤٹ بھی رہی، لوگ نکل بھی آئے اور لوگ خوش بھی ہے۔ بلکہ ابھی سے جن علاقوں میں الیکشن نہیں ہو رہے ہیں وہ تقریباً ہم پچھلے ایک ہفتے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ تیاریاں جاری ہیں، نیکسٹ الیکشن کے لیے ابھی سے تیاریاں جاری ہے۔ تو زیادہ لوگ ایکسائٹیڈ بھی ہے، ایک نیا تجربہ بھی ہے، لوگ ان بھی ہو جائیں گے، خاص کر نوجوان طبقہ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ ہم اس چیزوں کو اس لیے بیان نہیں کرنا چاہتے کہ جو نگیٹیوٹی ہے، کیونکہ کافی سالوں بعد یا پہلی بار، ایک بار تو ہوا تھا مشرف کے زمانے میں لیکن وہ بھی سلیکشن ٹائپ تھا، پہلی بار یہ ہونے جا رہا ہے، تو اس پر بھی قبائلی عوام خوش ہے، وہ کہتے ہیں کہ خیر کچھ نہ کچھ ہو۔ اس میں ہم مولانا صاحب کی طرف بھی دیکھتے ہیں کیونکہ یہ مرجر مخالف تو اس کا بھی ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہے لوگوں نے۔ لیکن مرجر مخالف والے تو خود قبائلی علاقوں میں ان کے سب سے زیادہ یہ متحرک رہے۔ یقیناً یہ گلہ تو جیوائی سے ہے ان لوگوں کا کہ ایک مولانا صاحب نے ایک سٹانس لی ہے کہ وہ مرجر مخالف بھی ہے، اور ساتھ ساتھ مرجر مخالف کے باوجود وہاں پہ جو ووٹنگ ہو رہی ہے تو اس میں حصہ بھی لے رہے ہیں۔ تو ایک قسم کی وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر دو رنگی یا اس طرح کی کیوں کر رہے ہیں، تو اس بات پر تو مولانا صاحب خود تو خوش ہے، خواتین کی عوام تو خوش ہے، ہاں ہم سے تو عوام خوش ہے، وہاں کی مرجر پہ خوش ہے نہیں، مرجر کی مخالفت میں ہم میدان میں ہیں، ہم پیش ہے مرجر کی مخالفت میں، تو اس لیے وہاں پہ جو مرجر کے مخالف ہے تو پھر وہاں کے انتخابات میں کیوں حصہ لیا؟ یہ تو مرجر کی برکت سے ہو رہے ہیں۔ مرجر کی برکت نہیں ہو رہے، یہ سپریم کورٹ کی برکت سے ہو رہے ہیں، یہ سپریم کورٹ کی برکت سے ہو رہے ہیں، ہائی کورٹ کے حکم سے ہو رہے ہیں۔ نہیں، کبھی پہلے قبائلی اضلاع میں بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں؟ نہیں ہوئے جی، اور سابقہ حیثیت پہلے تو یہ کو قبائل تھا نا، ابھی تو آپ لوگوں نے مرجر کر لیا نا، تو مرجر سے کیا فائدہ ہوا یہ بتائیں، تفصیل بتائیں ذرا۔ یہ فائدہ ہوا ہے کیا خالی بس نہیں، خالی بس لوگوں کو اسکول چاہیے، لوگوں کو روزگار چاہیے، لوگوں کو نوکریاں چاہیے، لوگوں کو گھر چاہیے، لوگوں کو صحت کے بنیادی وہ چاہیے۔ آپ لوگوں نے کیا دیا؟ صرف یہ انتخابات پر آپ خوش ہو جائیں گے؟ نہیں، صرف یہ انتخابات نہیں دیا، اور کیا دیا؟ جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ کیا تھا 100 ارب روپے کا۔ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ ہم جائیں گے عدالت میں، ہم جائیں گے الیکشن کمیشن میں۔ اب مرجر سے پہلے قبائل کے پاس یہ حق نہیں تھا کہ وہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ جائے۔ آج جس طرح عبدالجلیل جان ووٹ ڈال رہا ہے اور ووٹ مانگ رہا ہے، آج اس طرح قبائلی بھی تو وہ آپ کا ہم پلہ ہو گیا ہے، میرے ہم پلہ ہو گیا ہے، یہ فائدہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں تو یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے تھے، ہو رہے ہیں نا، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو قبائل کا مرجر ہوا ہے اس میں قبائل کو فائدہ کیا ہوا ہے مجھے بتائیں، مجھے بتائیں۔ وہ تو فائدہ بہت کچھ ہونا تھا، لیکن ایک بیرسٹر صاحب یہ پیسے وعدہ کیا تھے، کتنے ہزار ارب کا وعدہ تھا، ابھی تک کیا دیا ہے؟ گلہ حکومت سے دیکھیں نا، تو آپ اس کا مطالبہ کریں نا کہ جو وعدہ کیا تو غلط وعدہ کیا نا، ہم کہتے ہیں نہیں کر سکتے، یہ لوگ کر ہی نہیں سکتے۔ تو آپ کی حکومت تھی نا، آپ ہماری تو نہیں تھی، کیوں مسلم لیگ نون کا حکومت؟ دیکھو ہمارا موقف تو جو جس کی بھی حکومت ہمارا موقف تو واضح تھا۔ نہیں، حکومت کا حصہ نہیں تھے، تو حصہ تھے لیکن حکومت تو نہیں تھی نا۔ کیوں نہیں تھی؟ آپ کے وزیر نہیں تھے عطا الرحمان صاحب اس حکومت میں؟ ایک حصہ تھے اور ایک حکومت میں تھے ہمارے، ہم نے تو دیکھو انضمام کی اس وقت بھی حکومت میں تھے، ہم نے مخالفت کی تھی۔ ایک بات بتاؤں دوسری میں آپ کو ساری، جب ہم نے کمیشن سیکٹر میں اجتماع کیا تھا، آپ بھی تھے اس میں، اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ جو فیصلہ بھی ہوگا یہ جرگہ ہی کرے گا، ایسا ہی تھا نا، اس سے برعکس فیصلہ ہوا۔ اچھا نہیں، یہ بحث کسی اور طرف چلی جائے گی، لیکن دیکھیں آج جو یہاں پہ آپ کا کینڈیڈیٹ ہے پشاور میں، اوریجنلی وہ قبائلی ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، کس قبائلی مجھے غلام علی صاحب قبائلی ہیں؟ کس علاقے کے قبائل ہیں؟ مومن کے ہیں، خیبر کے ہیں، باجوڑ کے، کدھر کے ہیں؟ تو پھر کس کہتے میں ٹرائبل چیمبر آف کامرس کا صدر؟ ٹرائبل تو وہ تو نہیں ہے صدر، بنا تھا۔ دیکھو وہاں پہ ان کی کچھ ہوگا، کاروبار ہوگا وہاں پہ، کاروباری لوگ آتے ہیں نا۔ اچھا بیرسٹر صاحب، ایک لوگ تو آتے ہیں نا جی، ہاں، مومن سے جو بھی مشتاق صاحب یہ بتائیے کہ مرجر کا فائدہ ہوا ہے، نقصان ہوا ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو وعدے ہوئے تھے 3% آف ڈیویزیبل پول
وہ پی ٹی آئی کی حکومت اس کو انشور نہیں کرا سکی، پھر یہ کہ قبائل کو اپنا حق نہیں ملا. لیکن آج آپ الیکشن میں پارٹیسپیشن کو کس طرح دیکھتے ہیں ان کو، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مرجر سے قبائلی اضلاع کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ صاحب میں اس پہ بات کروں گا، اور پھر ایک اہم بات جو ہے وہ اس الیکشن کے حوالے سے اور پولیٹیکل پارٹیز و جمہوریت کے حوالے سے بھی کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے. دیکھیں، مرجر سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ پاکستانی بن گئے. مرجر سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ انسان تسلیم کیے گئے. ان کے تو فنڈامنٹل رائٹ ہی نہیں تھے، وہاں تو ایکسٹینشن نہیں تھی ہماری کورٹس کی، ان کو تو ووٹ کا حق ہی نہیں تھا. وہ بیچارے تو اس قانون کے تحت جو 1901 میں انگریز نے ان کو دبانے کے لیے بنایا تھا، انگریز چلے گئے، پاکستان میں ان کے قانون کے اندر بھی تبدیلی آ گئی، لیکن وہ بیچارے ان کو آزادی نہیں ملی. جہاں تک مرجر کے بعد ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو یہ کل تو کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ پارٹیشن کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہوا، تو پارٹیشن کا بھی کیا فائدہ اگر نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، اس پہ بات ہونی چاہیے. دیکھیں، تمام پولیٹیکل پارٹیز بشمول جے یو آئی 25th امینڈمنٹس جو تھیں اس میں شامل تھی، اور اس میں یہ تھا کہ 3% NFC، 100 بلینز ڈیولپمنٹل فنڈ جو کل بنتے 130 ارب روپے، 40,000 نوکریاں. اسی طرح ان کے جو سکولز تھے، ہاسپٹلز تھے، اور سی پیکس کے بینیفٹس تھے، باقی ساری چیزیں تھیں. وہ اگر نہیں ہوا ہے، اور نہیں ہوا ہے، مثلا وزارت خزانہ نے رپورٹ جاری کی ہے کہ 400 ارب دینے تھے، 112 ارب دیے ہیں، 37% جو صرف دیے ہیں، اور وہ 37% بھی قبائلی نمائندوں کے ذریعے سے خرچ نہیں ہوئے ہیں. اور اس میں یہ بھی بات آئی ہے کہ اس میں سے بلینز آف روپیز کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہے کہاں. تو یہ تو حکومت کا اپنی نااہلی ہے، یا ایک نالائکی ہے، یا اپنے وعدوں سے یو ٹرن ہے، جو کہ قبائل سے، اس کا مرجر سے کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے سب یہ انہوں نے بنیادی بات کہہ دی کہ بھئی پاکستان بننے کے بعد بھی جو لوگ مسلط ہوئے، تو ظاہری بات ہے کہ جو پاکستان کا خواب دیکھا گیا تھا تو اس طرح تو نہیں ہو سکا. تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ پاکستان نہیں بننا چاہیے تھا. لیکن آج یہ جلیل جان صاحب کو اگر تانے کی ہمت ہو رہی ہے تو وہ اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کی حکومت نہ حسب وعدہ ان لوگوں کو وہ 3% آف ڈیویزیبل پول دے سکی، نہ جو ہے قبائلی اضلاع میں اس طرح نوکریاں دے سکی، نہ روزگار دے سکی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس حوالے سے یہ حکومت بہت بڑے ایک غفلت کی مرتکب ہوئی ہے؟ دیکھیں، فاٹا کے مرجر کے بعد خیبر پختونخوا میں جو اضلاع ضم ہوئے، وہاں پر حکومت نے ترقیاتی کام کروائے ہیں، سڑکیں بنی ہیں، اسکول کالج بنے ہیں، باقی ترقیاتی کاموں کی مد میں خاصے اقدامات کیے گئے ہیں. یقیناً شاید وہاں کے لوگوں کی توقعات شاید اس سے زیادہ ہوں، اور ہونی بھی چاہیے، اور ہونی بھی چاہیے. سیاسی قیادت کا پارلیمنٹ کے فلور پہ متفقہ وعدہ تھا. عمران خان صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، زرداری صاحب، ABC سراج الحق صاحب، کہ بھئی 3% آف ڈیویزیبل پول جو کہ آج کل کے حساب سے کوئی 200 بلین بنتے ہیں، لیکن آپ کی حکومت ایک سال میں بھی ان کو 20-30 ارب بھی خرچ نہیں کر سکی. دیکھیں، یہ ایک الگ سوال ہے، میں اس کے بارے میں تفصیلات سے اس وقت آگاہ نہیں ہوں کہ کیوں نہیں خرچ کر سکی یا کیا اس میں ٹیکنیکل مسائل آئے، کیونکہ میں نے بھی حکومت میں، مجھے بھی شامل ہوئے ابھی 1 ہفتہ ہوا ہے، اس لیے میں ان چیزوں سے زیادہ واقف نہیں ہوں. لیکن اتنا میں ضرور کہوں گا کہ حکومت کی ول، خواہش اور ایفرٹس جاری ہیں، وہ سب کچھ موجود ہے. ایفرٹس بھی ہو رہے ہیں فاٹا کے حوالے سے. ابھی ریسنٹلی وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے ایک اجلاس کی صدارت کی ہے جس میں میں خود بھی موجود تھا. اس میں بھی فاٹا میں مختلف قسم کے ترقیاتی فاٹا نہیں ہے جو قبائلی اضلاع ہیں، ضم شدہ جو قبائلی اضلاع ہیں، ان میں ترقیاتی کاموں ہی کے حوالے سے سپرویژن کی گئی، اور اس کی ساری سٹیٹسٹکس اس وقت حکومت خیبر پختونخوا کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے کہ کس کس پروجیکٹ میں کس کس مد میں کتنی رقم مختص کی گئی اور کیا ہدایات ان متعلقہ افسران کو کی گئی. اب میں ایک اور چیز پہ بھی آتا ہوں کہ دیکھیں، جہاں تک تعلق ہے اس پورے پروسیس کا، اس میں اگر آپ اس کو دیکھیں کہ جو عوامی فلاح کے لیے کام کیے گئے، ان سے براہ راست فاٹا جو ایکس فاٹا ہے اس کے جو لوگ ہیں، جو وہاں کے شہری ہیں، وہ بھی اتنے ہی مستفید ہو رہے ہیں جتنا پشاور یا کسی اور ضلع کا شہری. مثال کے طور پہ انصاف صحت کارڈ کی اسکیم ہے. ہر وہ شخص جس کی جیب میں پاکستان کا شناختی کارڈ ہے خیبر پختونخوا کی حدود میں، اس کو 10 لاکھ روپے صحت کے لیے سہولت ہے. اور یہ ایسا ہی ہے کہ اس کی جیب میں 10 لاکھ روپے کا چیک پڑا ہوا ہے، خدا نخواستہ وہ بیمار ہوتا ہے، اس شناختی کارڈ نمبر پہ اس سہولیات کو ایکسس کر سکتا ہے. فاٹا ہی کے ایکس فاٹا ہی کے اور KPK کے نوجوانوں کو
जो कामयाब पाकिस्तान स्कीम है, कामयाब नौजवान स्कीम है, आसान राशन स्कीम है, उसके साथ साथ जो कर्ज़ों की और तालीमी वज़ाइफ की स्कीम है, ये तमाम सहूलियात इस वक्त अक्रॉस द बोर्ड हर पाकिस्तानी को मैसर हैं। और जब मैं इस पर आता हूँ तो यकीनन हुकूमत के इक़दामात से साबिका जो कबायली अज़लात है उनको उतना ही बेनिफिट हो रहा है, इक्वल बेसिस पे हो रहा है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। जहाँ तक डिविजिबल पूल के वसाइल का ताल्लुक है, यकीनन उसमें कोई इंतज़ामी इश्यूज़ रहे होंगे, मैं इस जैसे मैंने शुरू में उसकी वजाहत कर दी, लेकिन मेरे ख्याल में हुकूमत की लिस्ट पर, हुकूमत के एजेंडे पर ये सारे इक़दाम हैं। जैसे मैंने आपको बताया पिछले हफ्ते, ये जो अभी आज उसका दूसरा दिन है, यानी लास्ट थर्सडे को एक इजलास हुआ जिसमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा साहब ने खुद इस पर जो है इक़दाम का वो हुक्म दिए। तो इंशाल्लाह आगे अभी हमारे पास 2 साल हैं, पौने 2 साल, इंशाल्लाह बहुत अच्छा 2 साल है, इलेक्शन तक आप देखेंगे बहुत कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। चले ठीक है, दरमियान में आपके 2 साल के उसमें तो ब्रेक पता नहीं आती है या नहीं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए।